بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لکیس کون تھی؟ قوم لوط کی عورتیں کیا کرتی تھی؟ کیا واقعی ابلیس کی بیٹی نے اس قوم کو گمراہ کیا تھا؟ یہ ایک دل دلا دینے والی مکمل داستان ہے۔ اب کچھ لوگوں کو یہی نہیں پتا ہوگا کہ لکیس کن کی بیٹی تھی، لکیس کون تھی۔ ہمارے اسلام میں جو گزر چکا ہے وقت، اس میں کیا لکیس نامی کوئی خواتین بھی آئی تھی؟ اور اس کا کردار کیا تھا اسلام میں؟ اور وہ قوم میں لوط کی عورتوں کے ساتھ کیا کرتی تھی؟ میرے پیارے عزیز و وقار، آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ کو پتہ لگے لکیس کون تھی اور ایسی عورتوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے انہیں کون سا عبرتناک انجام دیا اور لکیس کن کی بیوی تھی؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ زمین پر پہلی بار وہ کون سا گناہ ہوا جس پر آسمان کانپ اٹھا؟ وہ کون سی بستی تھی جسے جڑ سے اکھاڑ کر الٹا دیا گیا؟ اور کیا واقعی اس تباہی کے پیچھے لکیس نامی عورت اور ابلیس کی بیٹی کا کوئی کردار تھا؟ آج ہم ایک ایسی داستان سنانے جا رہے ہیں جو صرف ایک کہانی نہیں بلکہ عبرت، طریق اور ایمان کی آزمائش ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بساست۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پرہیزگار نبی تھے۔ آپ کو اس قوم کی طرف بھیجا گیا جو دنیا کی پہلی ایسی قوم تھی جس نے فطرت کے خلاف جنسی گناہ کو کھلے عام اختیار کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تو لوط علیہ السلام بھی ان کے ساتھ نکلے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں سودم اور عمورہ کی بستیوں کی طرف بھیجا۔ یہ بستیاں موجودہ بحیرہ مردار کے قریب واقع تھیں۔ قوم لوط کا اصل مجرم کیا تھا؟ قرآن مجید میں قوم لوط کے گناہوں کا ذکر کئی صورتوں میں آیا ہے۔ ان کے بڑے گناہ: مردوں کا مردوں کے ساتھ شہوت پوری کرنا، مسافروں کو لوٹنا، رشتوں میں فحاشی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا، اجتماعی برائی پر فخر کرنا۔ یہ وہ پہلا معاشرہ تھا جس نے ہم جنسی پرستی کو باقاعدہ رسم بنا دیا گیا۔ قوم لوط کی عورتیں کیا کرتی تھیں؟ یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ قرآن میں عورتوں کے مخصوص گناہوں کی تفصیل نہیں دی گئی، لیکن مسافرین کے مطابق وہ اپنے مردوں کے اس عمل پر خاموش تھی، کاری کو برا نہیں سمجھتی تھی۔ بعض روایات میں آیا کہ عورتوں میں بھی ہم جنس پرستی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت کا مذاق اڑاتی تھی۔ سب سے اہم بات، بی بی لوط خود ایمان نہیں لائی، وہ قوم کو حضرت لوط کے مہمانوں کی خبر دیتی تھی۔ اسی وجہ سے جب عذاب آیا تو وہ بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل ہوگی۔ لکیس کون تھی؟ یہاں سب سے اہم بات سمجھ لیجئے، لکیس کا نام قرآن میں نہیں ہے، صحیح حدیث میں نہیں ہے، صحیح طریقی کتب میں بھی واضح ثبوت نہیں ملتا۔ کچھ عوامی قصوں میں لکیس کو عورتوں میں فحاشی پھیلانے والی، بدکاری کی دعوت دینے والی یا قوم کی سرکردہ گمراہ عورت تھی کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہ تمام روایت غیر مستند ہے۔ اسلامی تعلیمات میں کسی بھی واقعے کو قبول کرنے کے لیے قرآن اور صحیح حدیث سے بنیاد ماخذ ہوتے ہیں، لہٰذا لکیس کو تاریخی حقیقت نہیں بلکہ عوامی روایت سمجھا جا سکتا ہے۔ لکیس نامی خاتون کا ایسا کوئی بھی ذکر موجود نہیں ہے جو ہم آپ کو بیان کریں۔ میں نے کئی واقعات میں دیکھا کہ اسی طرح لکیس کون ہے، ان کے نام پر ایسی کہانیاں بنا کر ہم مسلمان بہن بھائیوں کو سنائی جا رہی ہیں جو ہمیں قرآن پاک سے دور کر رہی ہیں۔ اس لیے جب بھی آپ ایسی کوئی کہانی سنیں یا ایسی کوئی بات سنیں جو آپ نے کبھی بھی دین میں پہلے کبھی نہ سنی ہو، تو آپ کسی کے پاس جائیں یا قرآن پاک کو کھولیں اور اس کو پڑھیں۔ دیکھیں ایسا کوئی واقعہ، ایسی کوئی کہانی یا ایسا کوئی ذکر قرآن مجید میں موجود ہے تو اس پر بات کریں، اگر نہیں موجود تو اس کو روکنے کی کوشش کریں، کیونکہ اسلام میں غلط چیزیں پھیلانا سختی سے منع ہے۔ کیا ابلیس کی بیٹی تھی؟ ابلیس ایک جن تھا جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ قرآن میں اس کی ذریت یعنی اولاد کا ذکر ضرور ہے، لیکن کسی بیٹی کا نام یا تفصیل موجود نہیں۔ کچھ کہانیوں میں کہا جاتا ہے کہ ابلیس نے اپنی بیٹی کو قوم لوط میں بھیجا تاکہ وہ عورتوں کو گمراہ کرے، لیکن یہ روایت مستند نہیں، نہ قرآن میں ہے نہ صحیح حدیث میں۔ اکثر یہ اسرائیلی روایت کے بعد کے قصے میں معلوم ہوتی ہے کہ یہ روایت موجود ہے۔ اسرائیل میں
پاکستان میں ایسی کوئی بھی یا قرآن پاک میں ایسی کوئی بھی چیز موجود نہیں، اسلامی ممالکوں میں ایسی چیز نہیں موجود۔ یہ صرف اسرائیل نے اپنی کتابوں، اپنے قصوں، اپنی کہانیوں میں بیان کی ہے۔ عذاب کا منظر جب قوم نے ہر حد پار کر دی تو اللہ نے فرشتے بھیجے۔ فرشتے خوبصورت نوجوان کی شکل میں آئے، ان پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا مگر وہ باز نہ آئے۔ پھر حکم آیا، حضرت جبرائیل نے پوری بستی کو زمین سے اٹھایا اتنا بلند کہ آسمان والوں نے کتوں کی آوازیں سنی۔ پھر بستی کو الٹا دیا گیا، پتھروں کی بارش ہوئی، سب تباہ ہو گیا۔ حضرت لوط کی بیوی کا انجام، جب حضرت لوط علیہ السلام کو حکم ملا کہ پیچھے نہ دیکھنا تو سب نکل گئے مگر ان کی بیوی پیچھے رہ گئی، وہ عذاب میں ہلاک ہو گئی۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کی رشتہ داری نجات کی ضمانت نہیں ہے۔ اصل سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ فطرت کے خلاف بغاوت تباہی لاتی ہے۔ اجتماعی برائی پر خاموش رہنا بھی جرم ہے۔ ایمان رشتہ داری سے نہیں اطاعت سے ملتا ہے۔ غیر مستعد کہانیوں سے بچنا چاہیے، اثر رہنمائی و قرآن و سنت سے لہنی چاہیے۔ کوشش کریں کہ آپ کے سامنے اگر کوئی برا کام ہو رہا ہے تو اس چیز کو روکیں، اپنے اسلام کے لیے کھڑے ہوں۔ اگر کوئی بری چیز کی جا رہی ہے جو آپ کے اسلام میں نہیں ہے تو اس کے بھی کوشش کریں آپ روکنے کی۔ ہم مسلمان بہن بھائی ہیں، ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اس رمضان کے مہینے میں اگر آپ کوئی بری چیز دیکھ رہے ہیں جو ہمارے اسلام میں نہیں ہے اس کو روکیں، اس کو روکنے کی کوشش کریں تاکہ ہر مسلمان میں یہ ہمت پیدا ہو سکے۔ لکیس یا ابلیس کی بیٹی کا ایک کردار ہے، کوئی مستعد ثبوت نہیں، یہ دونوں زیادہ تر عوامی قصوں کا حصہ ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم مستعد علم کو اختیار کریں اور من گھڑت روایت سے بچیں۔ ایسی کہانیوں سے میرے عزیز و وقار بہن بھائیوں آپ نے دور رہنا ہے جن کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں موجود۔ اگر آپ کو کوئی کہانی ملتی ہے تو آپ اس کہانی کو پہلے دیکھیں اور پھر جا کر ان کے کنٹینٹ پر جا کے کمنٹ کریں۔ ایسی کہانیوں سے بچنا آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کو غلط کر رہی ہیں۔ جو کہانیاں اسلام میں نہیں، آج ان کے لوگ جب یہ سنیں گے تو پھر آگے سے ان کی اولاد پر کیا اثر پڑے گا؟ برا ہی اثر پڑے گا۔ اس لیے کوشش ہے کہ آپ اس کہانیوں سے بچیں، اسلام کے راستے پر چلیں، اسلام کو صحیح لے کر آئیں، دین پر چلیں۔ اپنی ہر چیز کا آپ نے خود ثبوت لانا ہے کہ یہ چیز موجود ہے کہ نہیں، کیونکہ آج کل ہر چیز نیٹ پر بھی موجود ہے اور قرآن پاک پر بھی۔ اور کوشش کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ جب ایسی چیزیں دیکھیں تو قرآن پاک کھول کر دیکھیں۔ قوم لوط کا واقعہ صرف طریق نہیں، یہ آج کے معاشرے کے لیے ایک آئینہ ہے۔ اگر برائی کو عام ہونے دیا جائے، اگر حیا ختم ہو جائے اور اگر اللہ کے حکم کو مذاق بنا دیا جائے تو عذاب صرف طریق نہیں دیتا۔ اللہ ہمیں صحیح راستے پر قائم رکھے، آمین۔ محترم ناظرین، آپ کو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کرنا ہے، اور اگر آپ میرے چینل کے اوپر پہلی دفعہ آئے ہیں تو جانے سے پہلے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبائیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اب دے مجھے اجازت، پھر ملیں گے نئے ویڈیو میں نئے اسلامی ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔